یہ ٹاپک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے میں نے کیا سیکھا، مجھے کیا نصیحت ملی یا کیا کیا نصیحتیں ملی. تو سب سے پہلی نصیحت یا سب سے پہلی چیز جو میں سیکھا، تعلمت من قصد ابراہیم علیہ السلام انه لا مجاملات فی العقائد لو ما اقرب الناس. عقیدے کے معاملے میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں، چاہے وہ کتنا قریبی کیوں نہ ہو، کوئی رعایت نہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اپنے والد سے کہا، اپنے والد سے کیا کہا؟ انی اراک، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، وقومک فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. یہ میں نے سیکھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی کتنا قریبی ہو اس کو واضح طور سے کہہ دینا ہے کہ یہ گمراہی ہے. سمجھ گئے؟ یہ ایک چیز. دوسرا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سیکھا کہ اسلام نے عورتوں کو کتنی عزت دیا ہے. حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں بے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑ کر چلے گئے. اور سب جانتے ہیں کہ جب پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، تو حاجر علیہ السلام صفا مروہ کے بیچ میں دوڑ لگانے لگی. صفا کی طرف آتی کوئی ادھر نظر آ جائے، مروہ کی طرف آتی کوئی ادھر نظر آ جائے، کوئی نظر نہیں آئے. دیکھیے حاجر علیہ السلام کے اس عمل کو اسلام نے رکن بنا دیا. کتنی بڑی عزت ہے یار، ایک رکن بنا دیا. کوئی حج کرے گا، عمرہ کرے گا، اگر وہ صفا مروہ کے بیچ میں سعی نہیں کرے گا تو نہ اس کا حج مکمل ہے نہ اس کا عمرہ مکمل ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم نے سیکھا عورتوں کی عزت. ایسے ہی میں نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سیکھا کہ اگر بڑی سے بڑی تکلیف آئے زندگی، دنیا کی سب سے بڑی تکلیف جو آدمی محسوس کر سکتا ہے وہ آئے، تو اس تکلیف کے موقع پر اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے تیاری کی گئی، بلکہ ڈالا بھی گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانجاہ اللہ من النار. تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی. بلکہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا. کیسی ٹھنڈی؟ سلامتی والی. یہ نہیں کہ آگ کی گرمی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو پھر ٹھنڈی سے تکلیف ہو، نہیں، گرمی سے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ٹھنڈی سے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس تکلیف کے موقع پر اپنے رب سے تعلق قائم کیا کہ حسبنا اللہ. تو ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف آئے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے. ایسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ آپ خیر کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں کو بتلا رہے ہیں، اور سامنے والا آپ کو تنگ کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ صبر. صبر کیسے؟ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرمایا اپنی قوم سے اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی فرما برداری کرو. ابراہیم علیہ السلام قوم سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور تقوی والی زندگی گزارو، اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ حرقوہ، اس کو جلا دو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حق کے راستے پہ رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، لیکن صبر کے ساتھ رہنا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا. ایسے ہی کوئی بھی چیز بندہ اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے، اللہ کی خاطر، یعنی اس لیے چھوڑتا ہے کسی کام کو غلط ہے اور اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے، تو اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتا ہے. یا اللہ کی خاطر وہ
پریشانی جھیلتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ اس سے بہتر اس کو چیز عطا فرماتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، جب اپنی قوم سے الگ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس چیز کی عبادت کر رہے تھے اس سے بھی الگ ہو گئے، یعنی بتوں سے بھی الگ ہو گئے، اصنام سے بھی الگ ہو گئے، اور اصنام کی عبادت کرنے والوں سے بھی الگ ہو گئے، بالکل ختم، کوئی تعلق نہیں ہمارا. تو اللہ نے کیا کیا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے یعقوب دیا، اسحاق دیا اور یعقوب دیا، اور ایسی اولاد ہی نہیں دیا بلکہ سب کو نبی بنا. دیکھو اللہ نے کتنا بڑا مقام، خود بھی نبی، خلیل اللہ ہے، اتنا بڑا اعلیٰ درجہ، اور پھر اللہ نے جو اولاد دیا. دوسری جگہ اسماعیل کا بھی نام آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں سے، اسحاق علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے ہیں. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام آپ کی اولاد کی اولاد، لیکن اسی فیملی میں ہے، نسل سے. تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، خلیل اللہ بنایا، پلس جو اولاد دیا اللہ نے اس کو بھی نبی رسول بنایا. یہاں پہ ایک بات بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی رسول آئے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے. اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، سارے نبی اور رسول آئے ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسماعیل علیہ السلام کی حیثیت سے. سب سے اعلیٰ، سب سے افضل نبی اور رسول وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العالمین نے دیکھیں، اللہ رب العالمین کی خاطر قوم سے جدا ہو گئے، قوم سے الگ ہو گئے، اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئے، اور ملک چھوڑا سب کچھ، تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ دیا. اسی طریقے سے یہ ہم نے سیکھا کہ بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا کرتا ہے، بہترین بدلہ دے. اللہ کے یہاں کوئی اس کی محنت ضائع نہیں جاتی، اللہ کے یہاں کسی کی محنت ضائع نہیں ہوتی. دیکھیے اللہ نے فرمایا قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب سے، اپنے والد محترم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو. لیکن والد صاحب نے پھر جو کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، قصہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، نہیں مانا، انکار کیا، اور یہاں تک کہ تکلیف دینے کی بھی کوشش کی. لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا بیٹا دیا، یہاں باپ انکار کر رہا ہے، لیکن بیٹا دیکھو اللہ نے کیسا دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہا بیٹے سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو دیکھو اللہ نے بیٹا کیسا دیا. بیٹا کہتا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزری. باپ نے انکار کیا اور یہاں بیٹا دیکھو کیسے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ بھی سبق ملا، ہم نے سیکھا کہ اللہ کی خاطر کوئی بھی کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے، خالص اللہ کے لیے کوئی بھی کام. دنیا والے اس کو اچھا کہیں نہ کہیں، تعریف کریں نہ کریں، لیکن بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالص اللہ کے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کام کا اثر اس کو باقی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہے لوگ اس کو مانیں یا نہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے کعبۃ اللہ کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. تو ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوئے اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے دو نشان آئے.
اور ایسا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اس قدمین شریفین کے نشان کو باقی رکھا کہ اللہ نے قرآن فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے پوری زندگی تکلیف اٹھائی، محنت کری، اور قوم کو نہیں دیکھا، گھر والوں کو نہیں دیکھا، باپ کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں، اللہ کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ کیا دیا کہ قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر ہر عمرہ کرنے والے، ہر کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے والے کے لیے ایک واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو کہ اللہ کی طرف سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ایک چیز اور ہمیں معلوم ہوئی یا ایک چیز سیکھا کہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندے بہت ہیں، لیکن فرما برداری کا انداز الگ الگ ہے، فرما برداری کا انداز الگ الگ ہے۔ جیسے قرآن میں ایک واقعہ ہے، قرآن میں واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا اذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، ذبحوها، اور ان لوگوں نے ذبح کر دیا گائے کو۔ یہ بھی اللہ کی فرما برداری ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کچھ عجیب ہے۔ اللہ رب العالمین کو کہا گیا اذبح ولدک، اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گائے ذبح کرنا بھی اللہ کی فرما برداری ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا یہ بھی اللہ کی فرما برداری ہے، لیکن دونوں فرما برداری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ کی فرما برداری میں مختلف انداز لوگوں کے ہو سکتے ہیں، کوئی بہت اعلیٰ کوالٹی کا اللہ کا فرما بردار ہوگا، کوئی کم کوالٹی، لیکن اللہ کی فرما برداری ہے۔ اور ایسے ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اپنے دل کو اللہ سے جوڑ کے رکھو ہر موقع پر۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرمایا، قرآن مجید کے اندر آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہوں۔ اللہ سے تعلق ہو، آج بھی گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا، نہیں، یہ ذہن میں رکھو شفا اللہ دے گا۔ دنیا کا کوئی بھی ہاسپٹل، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر، دنیا کی کوئی بھی دوا اگر اللہ نہیں چاہے گا تو شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ شفا دینا چاہتا ہے تو معمولی دوا سے بھی اللہ شفا دے دیتا ہے بڑے بڑے مریض کو، اور اگر کسی کو اللہ شفا نہ دینا چاہے تو بڑے سے بڑے علاج سے بھی کسی کو شفا نہیں دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی شفا دے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہم پیسے والے ہیں، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا، فلاں ہاسپٹل میں چلا جاؤں گا، فلاں، ان کو اپنے پیسے پہ یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر سے ہم کو بیماری صحیح ہو جائے گی، یہ علاج سے ہماری بیماری صحیح ہو جائے گی، اس ہاسپٹل سے ہماری بیماری صحیح ہو جائے گی۔ ایسا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اچھا، بیماری کو اپنی طرف نے منسوخ کیا، بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے، بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو بیماری اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن بیماری کا سبب بندہ خود ہوتا ہے، بندہ خود ہوتا ہے۔ تو اس لیے بولا ہوں اذا مرض، تو جب میں بیمار ہوتا ہوں میں اپنے سبب کی وجہ سے، میں نے کھانے میں احتیاط نہیں کیا، میں نے کب کیا کھانا چاہیے، کس وقت کھانا چاہیے، کس وقت نہیں کھانا چاہیے، یہ سارے سسٹم ہے، اس سسٹم کے خلاف ورزی کیا اور یہ سبب بنا میرے بیمار ہونے کا، تو میں اپنی بیماری کا سبب میں خود ہوں، گرچہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی کہ سبب، اور شفا بلا سبب کے بھی اللہ شفا دیتا ہے، بلا سبب کی۔ بڑے بڑے بیچارے گاؤں دیہات میں لوگ ہیں، کیا کھاتے ہیں، کھانے کو ان کو نہیں، دوا کھانے کو کہاں سے، فکر ہے بخار آیا صحیح ہو گیا، زکام آیا صحیح ہو گیا، اور شہروں میں یہ ہے کہ ذرا کچھ ہوا، چھینک 2 بار کر دیا تو ہاسپٹل چل جائے۔ تو بہر کے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے سیکھا ہے کہ اگر ہم بیمار ہوں کسی بھی سبب سے تو شفا اللہ ہی دے گا، یہ ہمارے دل کے اندر یقین ہونا چاہیے۔
اور اسی لیے نبی علیہ السلام جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو دعا کرتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، اسأل اللہ العظیم، میں سوال کرتا ہوں اللہ سے جو عظیم ہے، جو عرش عظیم کا مالک رب ہے، کہ تم کو شفا عطا کرے، کیونکہ شفا اللہ کی طرف سے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے تھے اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے۔